صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہمیں سیدھا راستہ ہم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر سمجھتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ ہر شخص اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ صراط مستقیم میسر ہوگا صراط مستقیم والوں سے، جو خود صراط مستقیم پر ہوں، انہی کے پاس بیٹھنے سے، انہی کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو صراط مستقیم میسر ہوگا۔ جس طرح برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، جوتا ملتا ہے جوتے والوں سے، بجلی کا سامان لینا ہے تو آپ کو کپڑے کی دکان سے نہیں ملے گا بلکہ الیکٹرک کی دکان سے ملے گا، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، تو صحبت اختیار نہ کر مگر ایمان والے کی، ایمان والے کی صحبت میں بیٹھ۔ تو صحبت اختیار نہ کر مگر ایمان والے کی، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ۔ تیرا طعام ضیافت، مہمانی کا کھانا، تیرے پاس مہمان بنے اور تو ان کو کھانا کھلائے تو وہ کھانا کھانے والے متقی لوگ ہوں۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا، تیرا طعام ضیافت نہ کھائیں مگر متقی لوگ۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ المرء علی دین صدیقہ او کما قال، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا سمجھ لو کہ یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ دوست اگر اچھا ہے، صحبت اچھی ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اس کی صحبت اور اس کی بیٹھک اگر بری ہے، یہ بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ بھی برا ہوگا۔ کوئی جوئے بازوں اور شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار بن جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا وہ ان جیسا، اور جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا وہ نیک بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں کو دیکھ کر دنیا رنگ پکڑتی ہے، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ خربوزہ اگر خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے تو اللہ والوں کو دیکھ کر دنیا رنگ پکڑ جاتی ہے۔ اللہ والے وہ نہیں ہیں ٹالی شاہ، ککر شاہ، لوٹے شاہ، کانوالی سرکار، یہ اللہ والے نہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ان اللہ والوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنہیں آپ دیکھیں، جن کے چہرے پر آپ کی نظر پڑے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ساتھ جو ہے وہ شاہ صاحب آئے ہیں تو ساتھ کتے بھی ساتھ ہیں، اور جناب چار پہیوں پر ان کے کتے بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو الگ سے آپ جو ہے وہ کھانا دیں، کتوں کا کھانا الگ۔ ان جو ہے شاہ صاحبان کی میں بات نہیں کر رہا۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام صحابہ بنے ہیں صحبت سے۔ صحابہ کا معنی کیا ہے؟ جنہوں نے صحبت اختیار کی، جنہیں صحبت حاصل ہوئی، جنہیں صحبت نصیب ہوئی۔ کس کی صحبت نصیب ہوئی؟ نبی آخر الزمان
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں نصیب ہو گئی انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ بہت عجیب بات ایک بزرگ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے القاب ہیں عزت افزائی کے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، امام، فلاں امام، شیخ الاسلام، امام العصر، مجدد الملت، حکیم الامت، امام ربانی، بڑے بڑے القاب ہیں بزرگوں کے لیے ہم جو لیتے ہیں، جو القاب لیتے ہیں، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام کے لیے کوئی القاب، کسی صحابہ کرام کو ہم کوئی کسی لقب سے نہیں پکارتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں سادہ سا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، کبھی نہیں لگایا علامہ، شیخ الاسلام، مولانا، مفتی محمد، حضرت ابو بکر صدیق، کبھی ایسا نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا، نہ کسی عالم نے کہا، نہ کسی مفتی نے کہا، نہ عام آدمی کہتا ہے۔ علامہ، شیخ الاسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی نے نہیں کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو صحبت حاصل ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ صحابی ہونا، صحابہ ہونا، صحابی ہونا، یہ اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے سامنے علامہ، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، حافظ، قاری، شیخ الاسلام اور جناب جو ہے امام فلاں فلاں، یہ سارے القاب ہیچ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صحابہ کا جو عہدہ ہے، جو مقام ہے صحابہ کہنے سے، اگر کسی شخص کو جب کنفرم ہو گیا کہ یہ صحابی ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے سامنے یہ سب مقام ہیچ ہے، سب مقام ہیچ ہے، یہ چھوٹے ہیں یہ سارے مقام، یہ ان کی شان سے بہت کم ہیں۔ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ وہ صحابی ہیں، جن کے بارے میں صحابی ہونا معلوم ہو گیا، ان کے لیے کوئی اور لقب لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ مقام صحابہ کرام کو حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ آپ نے انہیں قرآن بھی پڑھایا اور اپنی صحبت بھی دی۔ محض اوراق اور محض کتب اور محض اوراق گردانی، ورق گردانی، کتب گردانی، کتابیں پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ کافی ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کتابی شکل میں لکھوا کر صحابہ کرام کے حوالے کر دیتے، لو جی یہ پڑھو اور اپنی زندگیاں سنوارو۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اپنی صحبت میں رکھ کر ان کی تربیت فرمائی۔ تو کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، آپ کی تربیت ہوگی، اللہ والے کی کو دیکھ کر نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جس طرح خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح دنیا اللہ والوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھ لیا، کٹ گئے، اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن 1 انچ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، جو دیکھ لیا۔ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے۔ اسی طرح تو یہ سلسلہ ہے، صحابہ کرام کی تربیت ہوئی آپ کی صحبت سے، اور تابعین کی تربیت ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صحبت میں بیٹھنے سے، تبع تابعین کی تربیت ہوئی تابعین کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور یہ سلسلہ باسند یہ چلتا آ رہا ہے آج تک۔ یہ تمام سلاسل جتنے ہیں، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے، یہ صحابہ کرام سے چل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سلسلے چل رہے ہیں، کچھ حضرت ابو بکر صدیق سے چل رہے ہیں، تو یہ سند کے ساتھ ہیں، یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو ایک نے بعد والوں نے پہلے والوں کی صحبت اختیار کی اور وہ ہیرا بن گئے۔ سونا ملتا ہے نا سنارے سے، سنارا بننا ہو تو سنارے کی تربیت حاصل کرنی پڑے گی، اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا کہ تو صحبت اختیار نہ کر مگر ایمان والے کی۔ 11ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔
سچے لوگوں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ نہیں، دغا بازوں کے ساتھ نہیں، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا یہ طریقہ ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ رہو۔ تو جیسی آپ صحبت اختیار کریں گے اسی طرح آپ بنیں گے۔ تو کسی اللہ والے کی صحبت، یہ پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں بھی اسی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ اگر صراط مستقیم تم نے حاصل کرنا ہے تو صراط مستقیم والوں کے پاس رہو۔ صراط مستقیم یہ ملے گا صراط مستقیم والوں سے۔ صراط مستقیم ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ نہیں بتایا کہ فلاں کتاب آپ دیکھ لو، بس نہیں، کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اے رب ذوالجلال تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے ساتھ چلو تو تمہیں صراط مستقیم ملے گا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا یہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کے لیے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا یہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ عبادت سے بہتر میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 لاکھ سال طاعت بیریا۔ ایک لمحے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا یہ 100 لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ از 100 لاکھ سالہ عبادت بیریا، 100 لاکھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال نہیں، 100 لاکھ سال۔ اب یہ کتنے بن جائیں گے وہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، وہ اللہ والے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔